اس رات بند کمرے میں میری چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک ایسی رات جہاں دولت کے نشے میں دھت درندوں نے میری مجبوری کا وہ سودا کیا جس کا تصور بھی کوئی شریف لڑکی نہیں کر سکتی۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، اور جب اس کمرے کا دروازہ آخری بار کھلا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شہر کے سب سے پرتعیش اور بدنام 5 اسٹار ہوٹل کی رنگینیاں رات کو عروج پر ہوتی تھی۔ سائمہ جو اپنی معصومیت اور غضب کی خوبصورتی کی وجہ سے جانی جاتی تھی، وہاں فرنٹ ڈیسک پر کھڑی رہنے پر مجبور تھی۔ والد کے اچانک انتقال نے اسے سڑک پر لا کھڑا کیا تھا، اور گھر میں جوان بہنیں اور بیمار ماں اس کی منتظر ہوتی تھی۔ ہوٹل کا مینیجر ایک انتہائی عیاش اور مکار انسان تھا۔ وہ روزانہ سائمہ کے قریب آتا، اس کے چہرے کو گہری نظروں سے گھورتا اور اس کے کان کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہتا، سائمہ، تمہاری یہ خوبصورتی اور یہ نکھرا ہوا رنگ اس معمولی نوکری کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم یہاں آنے والے بڑے گاہکوں کو اپنی اداؤں سے خوش کرنا سیکھ جاؤ تو راتوں رات تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ خاندانی شرافت کا لبادہ اتار پھینکو۔ یہاں صرف چمکتا ہوا چہرہ اور لچکدار رویہ بکتا ہے۔ سائمہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ نوکری چھوڑ دے، لیکن گھر کے حالات کے تپتے ہوئے انگارے اسے یہ سب برداشت کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ جب سائمہ کی بڑی بہن کی شادی طے پا گئی، لیکن شادی سے صرف 2 دن پہلے لڑکے کے لالچی والدین نے 5 لاکھ روپے نقد اور بھاری جہیز کا ایسا مطالبہ کر دیا جس نے پورے گھر میں کوہرام مچا دیا۔ سائمہ کی ماں نے روتے ہوئے اس کے پیر پکڑ لیے، بیٹی، اگر یہ بارات نہ آئی تو میری بچی خودکشی کر لے گی، خوددارا کچھ کرو۔ سائمہ کے پاس صرف 48 گھنٹے تھے۔ وہ روتی ہوئی ہوٹل کے مالک کے کیبن میں داخل ہوئی۔ مالک جو پہلے ہی سائمہ کے حسن پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر ایک شیطانی چمک آ گئی۔ اس نے تجوری سے 5 لاکھ روپے نکال کر میز پر پٹکے اور سائمہ کے بالکل قریب آ کر اس کی سانسوں کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے بولا، یہ رقم تمہاری ہو سکتی ہے سائمہ، لیکن مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ آج رات میرے فارم ہاؤس پر ایک ہائی پروفائل پارٹی ہے۔ وہاں میرے چند خاص دوست آ رہے ہیں۔ تمہیں رات 12 بجے وہاں پہنچنا ہوگا اور میری رکھی ہوئی شرط کو پورا کرنا ہوگا۔ بولو، اپنی بہن کی ڈولی بچانی ہے یا اپنی یہ ضدی انا؟ رقم کی چمک اور بہن کی بربادی کے خوف نے سائمہ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی۔ اس نے باری دل کے ساتھ اس ہولناک سودے پر حامی بھر لی۔ رات کے 12 بجے شہر سے دور ایک ویران جنگل میں واقع پرتعیش فارم ہاؤس کا وہ بند کمرہ، جہاں سائمہ ایک دلہن کی طرح سج دج کر کھڑی کانپ رہی تھی۔ کمرے میں عطر کی تیز خوشبو پھیلی تھی اور لائٹس مدھم تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور 4 نشے میں دھت مغرور امیرزادے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی نظروں میں سائمہ کے لیے کوئی عزت نہیں تھی، صرف ایک وحشیانہ بھوک تھی۔ سائمہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گئی۔ وہ روئی، گڑ گڑائی، اپنے آنسوؤں سے ان کے پاؤں دھونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں ایک مجبور لڑکی ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ لیکن ان درندوں کے سر پر دولت کا نشہ سوار تھا۔ ایک نے آگے بڑھ کر سائمہ کا ہاتھ بے رحمی سے پکڑا اور اسے بیٹ کی طرف جھٹکتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولا، جب سودا پورا ہو چکا ہے تو اب یہ ڈرامہ بند کرو۔ گھنٹوں تک وہ چاروں درندے ایک ایک کر کے سائمہ کے وجود کو نوچتے رہے۔ سائمہ کی چیخیں اس پرتعیش کمرے کی دیواروں میں دفن ہو کر رہ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ سائمہ بستر پر نیم بے ہوشی، زخمی اور پامال روح کے ساتھ پڑی تھی۔ اس کا لباس تار تار ہو چکا تھا اور جسم پر تشدد کے واضح نشانات تھے۔ اسی دوران دروازے کا لاک ایک بار پھر گھوما۔ یہ اس رات کا آخری مہمان تھا۔ جیسے ہی وہ آخری شخص کمرے میں داخل ہوا، سائمہ نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس شخص کا چہرہ واضح ہوتے ہی سائمہ کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس نے شرمندگی اور کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دوسری طرف اس شخص کے پیروں تلے سے سچ مچ زمین نکل گئی۔ اس کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر ٹوٹ گیا۔
وہ کوئی اور نہیں بلکہ سائمہ کی بڑی بہن کا ہونے والا شوہر یعنی اس کا دلہا ذیشان تھا۔ ذیشان اپنے دوستوں کی دعوت پر اس پارٹی میں رنگ رلیاں منانے آیا تھا، لیکن اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اس کے دوستوں نے اٹھایا ہے وہ اس کی اپنی ہونے والی سالی ہے۔ ذیشان کو سیکنڈوں میں سمجھ آ گیا کہ جس بھاری رقم کا مطالبہ اس کے والدین نے کیا تھا اسے پورا کرنے کے لیے اس معصوم لڑکی نے اپنے وجود کی قربانی دے دی تھی۔ ذیشان کا ضمیر ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ جاگ اٹھا۔ اس نے غصے سے پاگل ہو کر اپنے دوستوں پر حملہ کر دیا۔ تم سب جانور ہو، تم نے ایک معصوم کو زندہ مار ڈالا۔ اس نے فوراً اپنی چادر سائمہ کے وجود پر ڈالی، اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کے بیڈ پر جب سائمہ کی آنکھیں کھولی تو ذیشان اس کے سامنے سر جھکائے زار اور قطار رو رہا تھا اور اپنی لکھی ہوئی تقدیر پر ماتم کر رہا تھا۔ ذیشان سسکیاں لیتے ہوئے، سائمہ مجھے معاف کر دو، کاش میں اپنے والدین کے اس لالچ کو پہلے ہی روک دیتا۔ میں نے اپنی ماں اور باپ کا وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے جہاں غریبوں کی عزتوں کا سودا ہوتا ہے۔ میں تمہاری بہن سے شادی کروں گا اور بغیر کسی ایک پیسے کے جہیز کے کروں گا۔ میں زندگی بھر تمہاری اس قربانی کا قرض اتاروں گا اور تمہارے خاندان کا محافظ بنوں گا۔ دوستو، مکافات عمل ایک اٹل حقیقت ہے۔ جو لوگ دوسروں کی مجبوریوں کا بازار لگاتے ہیں وہ ان کے وجود کا سودا کرتے ہیں۔ قدرت انہیں اسی موڑ پر لا کر پچھتاوے کے سمندر میں ڈبو دیتی ہے جہاں ان کا اپنا سب کچھ داؤ پر لگ جاتا ہے۔ کبھی کسی مجبور پر ظلم نہ کرے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مکافات عمل کی کہانی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔